حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والكين فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستے اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں نے اپنے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی وہ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. عبادت جیسا کہ ہم جانتے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا اللہ نے استطاعت دی ہے مال و دولت دی ہے صحت دی ہے تو حج کو جانا اس کو کہتے ہیں عبادت. دراصل یہ عبادت کے ون آف دا ہائیسٹ فارمس ہے کیونکہ عبادت ایک بہت وسیع ٹرم ہے بڑا ٹرم ہے عبادت. بعض لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ صرف میری عبادت کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو مسجد میں بیٹھے رہو تسبیحات پڑھتے رہو بس یہی مقصد ہے. مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو رہنا ہے اور دنیا میں رہ کر کے شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. اس
گزارنے کے مرحلے میں جو بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظروں کو جھکا کے چلنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ روڈ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا عبادت ہے۔ کوئی آدمی اس نیت سے کاروبار کرتا ہے یا اس نیت سے جاب کرتا ہے کہ وہ حلال کمائے گا، حرام سے بچے گا، اور حلال کما کر کے اپنے بیوی بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی پرورش کرے گا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا، اس کا کمانا بھی عبادت ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں کھلاتے ہو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت ایک بہت بڑا ٹرم ہے، اس کو محدود نہیں کیا جائے کہ صرف اس کو نماز روزے تک ہی سیمت کر دیا جائے، نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، بغیر نماز کے، بغیر ان تمام چیزوں کے ایک آدمی مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کو کرنا ہی ہے، نماز آپ کو پڑھنا ہی ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ جو الگ الگ مخصوص معاملے ہیں عورتوں کے ہیں یا اور جو مخصوص معاملے ہیں، کوئی اگر پاگل ہو گیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز میں نماز معاف نہیں ہے، اور بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بے نمازی کو تو مسلمان ہی تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کرنا تو ہے ہی، واجب ہے کرنا، لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں رہ کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے سونا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سونا عبادت ہے۔ کیوں؟ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کو آرام دینا، رات میں سونا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اب اس کو کوئی غلط طریقے سے سمجھ کے یہ سمجھے کہ دن بھر سوئے رہو کیونکہ سونا تو عبادت ہے، نہیں۔ اتنا سونا کہ جس سے کہ جسم کو آرام مل جائے اور اگلے دن کے لیے پھر آپ کیا ہو جائے؟ محنت اور مشقت کے لیے کھڑے ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت ایک وسیع ٹرم ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ آپ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں علماء کہتے ہیں کہ کوئی سا بھی عمل، کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے دو شرائط ہیں، دو شرائط ہونی چاہیے کسی بھی عمل کو یا کسی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے۔ نمبر ایک کہ وہ عبادت خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ کوئی سا بھی عبادت جو آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کی یہ نیت ہے، کیونکہ نیتوں کو بہتر جاننے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آپ کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ کوئی اور بھی ہم سے خوش ہو جائے تو پھر یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو علماء نے دو شرط لگائی کسی بھی عمل کو یا کسی بھی عبادت کو قبول ہونے کے لیے۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے خالص ہو، جو بھی کام کریں آپ دین کا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دیٹس نمبر ون۔ پوائنٹ نمبر ٹو، وہ عمل یا وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اس عمل پر یا اس عبادت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں دونوں کی، اس بات کی آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ عبادت اور اعمال کے قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، واجب ہے۔ کیا؟ نمبر ایک اللہ کے لیے کیا جائے، اور نمبر دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی چھوٹ رہا ہے تو آپ کا عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال، اللہ کے لیے کیا جائے عبادت، اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے کسی ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے ایک لڑکا ہے یا کوئی آدمی ہے، وہ کسی کمپنی میں مان لیجئے IBM میں کام کرتا ہے، مہینے بھر وہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے، جب مہینے میں سیلری لینے کی باری آتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے دوسرے کمپنی میں، مثال کے طور پر وپرو میں چلا جاتا ہے، جا کے وہاں پر سیلری مانگتا ہے۔ تو وہاں کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے وہ کہے گی کہ آپ یا تو بیوقوف ہیں یا آپ پاگل دکھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں کسی اور کمپنی کے لیے، اور جب سیلری لینے کا موقع آتا ہے تو آپ ہمارے پاس چلے آتے ہیں۔ آپ نے وہاں کی مینجمنٹ ٹیم یہ کہے گی کہ آپ نے تو ہمارے لیے کام ہی نہیں کیا ہے، آپ نے ہمارے گروتھ کے لیے کام نہیں کیا، آپ نے ہماری کمپنی کے لیے کام نہیں کیا، آپ نے دوسرے کے لیے کام کیا ہے، لہٰذا آپ کو جو بھی جزا ملنا ہے کس سے ملنا ہے؟ دوسرے سے ملنا ہے، ہم سے نہیں ملنا ہے۔ ہمارے لیے جنہوں نے کام کیا ہم ان کو دیں گے، دوسروں نے دوسرے کے لیے کام کیا وہ اس سے سمجھے،
ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی آدمی دوسرے کے لیے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، لوگ اسے پہچانے، لوگ اسے کہیں کتنا بڑا خطیب ہے، کتنا بڑا اسپیکر ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا آرگنائزر ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن جزا کس سے ملے گا؟ جس کے لیے وہ دکھا رہا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں 3 لوگ آئیں گے قیامت کے دن، صحیح مسلم کے حدیث، اللہ کے پاس کہیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اس میں سے ایک عالم ہوگا جو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی اشاعت کے لیے تیری دین کو سیکھا، دن رات تبلیغ میں لگا رہا، محنت کرتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اب جاؤ اور جا کر کے اجر و ثواب اسی سے لو. میں اجر و ثواب نہیں دے سکتا. اس لیے نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی عمل کیا جائے اور عمل میں اخلاص ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا ذرہ برابر بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر نیت ہے آپ کا عمل بیکار ہے. یہ پہلا مثال. دوسری مثال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پہ ہونی چاہیے، تبھی وہ عبادت قبول ہے. اب ایک آدمی ہے جو اللہ کے لیے خالص کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، وہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کی مثال لیجیے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، نوٹ پہ 100 روپیہ بھی لکھا ہے، نوٹ پہ گاندھی جی کی فوٹو بھی بنی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جب دکاندار کے پاس جاتا ہے تو دکاندار اس نوٹ کو کہہ دیتا ہے یہ جعلی ہے، یہ واپس کر لیے، لیتا نہیں اس کو. وہ آدمی کہتا ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے ارے بھائی یہ تو سب کچھ ہے، اس میں نوٹ ہے، 100 روپے لکھے ہوئے ہیں، گاندھی جی کی فوٹو بھی بنی ہوئی ہے، آپ اس کو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سرکار کی مہر نہیں ہے. لو نوٹ جعلی ہے، سب کچھ ہے، اخلاص ہے، اللہ کے لیے بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، سب کچھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں اسی بات پہ، ریجیکٹ، واپس ہو گیا، پلٹا دیا گیا، منہ پہ مار دیا گیا، کہا جعلی ہے. ایک بھی چیز دونوں میں سے چھوٹی قابل قبول نہیں ہے. یہ دنیا کی مثال سے بھی ہم کو بالکل واضح ہو جاتی ہے. ایک اور مثال لیجیے اس پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مہر نہیں ہے عبادت پر، اور گرچہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، اگر نبی کی مہر نہیں ہے، نبی نے اس عبادت کو اپروو نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ریجیکٹ ہو جائے گا. مثال دو ایک اور. دیکھیں آپ سعودی عربیہ میں الگ الگ مشینیں لگی رہتی ہیں، اور مشین میں وہاں کی جو بنایا گیا ہے مشین، اس میں اگر وہاں کی ریال کو ڈالیں گے آپ تبھی باہر سامان آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا. ابھی کیا ہے، نوٹ بھی صحیح، گورنمنٹ کا مہر سب کچھ ہے، لیکن جب آپ گئے آپ نے سکے کو ڈالا تو انڈین کرنسی کے سکے کو ڈالا، نہیں چلا، سامان واپس آ نہیں رہا مشین سے. آپ حیران پریشان ہیں. بازو میں آپ کے آدمی ہے، وہ کہتا ہے ارے بھائی یہاں ریال چلتا ہے، ریال بھارت کا پیسہ نہیں چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، یہاں پر انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا. آپ کروڑ روپے بھی ڈال دیں گے سامان واپس نہیں آئے گا، سامان باہر نہیں آئے گا. کیا پتا چلا؟ آپ عبادت کتنی بھی کر لیں، آپ عبادت کتنا بھی کیوں نہ کر لیں، دن رات عبادت میں لگے رہیے آپ، اگر اس عبادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیشن نہیں ہے، آپ کروڑ روپے بھی مشین میں ڈال دیں گے، وہ 1 روپے کا سامان بھی باہر نہیں پھینکے گا. آپ کروڑوں دن محنت کرتے رہیں، کروڑوں سجدے کرتے رہیں، کروڑوں نماز پڑھتے رہیں، اگر وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائڈ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. تو ثابت کیا ہوا؟ کسی بھی عبادت کو قبول کرنے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے یا کسی بھی اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے. دونوں میں سے ایک بھی مسنگ ہے، عبادت قابل قبول نہیں ہے. اسی بات کو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 میں فرمایا. وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے آیت الکرسی کے تعلق سے، لمبی حدیث ہے، میں شارٹ میں بیان کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رمضان میں مال کی اور گلے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی. میں حفاظت کر رہا تھا، اچانک رات میں ایک آدمی آیا
میں نے دیکھا کہ وہ اس مال سے چوری کر کے بھاگ رہا تھا، میں نے اسے پکڑا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اسے پوچھا. کیا پوچھا؟ چوری کرتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں بہت غریب ہوں، میرے بیوی بال بچے بھوکے ہیں، بیچارے گھر میں پیاسے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، مجھے جانے دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آئندہ سے نہیں کرے گا، برا نہیں کرے گا. چلے فجر کے وقت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میں نے یہی کہا پھر اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول ایسا ہوا تھا، آپ نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا، وہ آدمی پھر آئے گا. آج پھر آیا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا. اس آدمی نے وہی ایکسکیوز دیا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. ٹھیک ہے. پھر فجر میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہوا تھا، آپ نے فرمایا آج وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے اچھا آج آ جائے، آج میں جانے نہیں دوں گا. وہ پھر آیا. تیسری رات پکڑا حضرت ابو ہریرہ، کہا بدماش چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے مجھ سے، چل اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں ایک بات تمہیں بتاؤں، ایسی بات ہے واللہ جو تمہارے علم میں اضافہ کر دے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے بڑے حریص تھے، علم کی جستجو میں لگے رہتے. پوچھا بتلاؤ. اس نے کہا کہ تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ. اس کو اگر تم پڑھ کے سو گے رات میں تو فجر تک شیطان تمہارے قریب آ سکتا ہے نہیں. کس نے کہا؟ شیطان نے. وہ شیطان تھا دراصل. حضرت ابو ہریرہ کہتے اتنی بڑی بات بتلا رہی ہے، چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی فجر میں، کہا اللہ کے رسول پھر آیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آپ کیا بولا؟ کہا ایسا بول رہا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا، غور سے سنیے گا، بہت نقطے کی بات بتائی جائے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کہا، اس نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے رات میں سو گے تو فجر تک شیطان تمہارے قریب پہنچے گا نہیں، شیطان تم کو نہیں بچائے گا فجر تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، گرچہ وہ شیطان تھا وہ شیطان. ابو ہریرہ وہ 3 دن سے جو تمہارے پاس آ رہا تھا وہ شیطان تھا. کون تھا؟ شیطان. وہ سچ کہہ رہا تھا گرچہ تھا شیطان. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ اس پہ ہمارا عمل ہے نا، اس پہ ہمارا عمل ہے ہمارا کہ جو کوئی بھی رات میں سورہ بقرہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے فجر تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اس حدیث پہ ہمارا عمل ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، بتلانے والا تھا شیطان ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم شیطان کی بات کو بھی تسلیم کر لیں گے. ہم شیطان کی بات کو بھی تسلیم کر لیں گے. شرط کیا ہے؟ اس پر رسول کی مہر ہونی چاہیے. رسول نے مہر لگا دیا، ہم نے شیطان کی بات کو بھی قبول کر لیا. کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کو ہم سے بات قبول کروانا ہے وہ رسول کی مہر لے کے آئے. ہم شیطان کی بات کو بھی قبول کریں گے اگر رسول کی مہر اس پر صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب کوئی بھی کچھ کہتا ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے، ہمارا منہج بالکل صاف ہے. ہم کہتے ہیں رسول کی مہر لے کے آؤ، اس بات پر رسول کی مہر ہونی چاہیے. اللہ کی قسم ہے سب سے پہلے ماننے والے کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے. شرط کیا ہے؟ رسول کی مہر ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی بھی دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں، چاہے اب ایک مہینہ گزرا جس کا نام تھا رجب، الگ الگ قسم کی اس میں دھارنا نکل گئی ہیں، کنڈے ہیں، شب معراج ہے، کھلا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اب اس میں ایک رات آئے گی 15ویں شعبان کی. کون کر رہا ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے، ہم کو مطلب نہیں ہے. میرا مطالبہ اتنا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اور دین میں عمل کی قبولیت کے لیے شرائط 2 ہیں. اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول کے طریقے سے کیا جائے، اور رسول کی مہر اس عمل پہ ہونی چاہیے. ایک صحیح حدیث کوئی بھی آدمی لا کر کے دکھلائے کہ رجب کے کنڈے منانا جائز ہے، اللہ کی قسم ہے
سب سے پہلے تبلیغ اور ارشاد کرنے والے ہم ہوں گے انشاءاللہ. کوئی یہ بتلائے صحیح سند سے رسول کی مہر کے ساتھ کہ 27ویں رجب کو شب معراج منانا صحابہ کا عمل رہا ہے، اللہ کی قسم ہم بھی منائیں گے. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 137. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو تم جو ایمان لائے ہو تم تب تک ہدایت میں نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ کے منہج کو فالو نہ کرو، جب تک صحابہ کے طریقے کو، جس طریقے سے صحابہ نے دین کو سمجھا، اگر ویسے دین کو نہیں سمجھتے ہو، اس طریقے سے دین پہ عمل نہیں کرتے ہو، اللہ کی قسم قرآن کا اعلان ہے تم ہدایت پہ نہیں ہو. تم مسلمان ہو سکتے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو سکتے ہو، تم نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو سکتے ہو، معراج منانے والے ہو سکتے ہو، اونڈے منانے والے ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، ہدایت پہ نہیں. دلیل قرآن کی آیت نمبر 37. اس لیے صحابہ کا فہم ضروری ہے. عجب عجب قسم کے تہوار منائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسلام میں 2 تہوار ہیں، عید و بقرعید. اس کے علاوہ ہٹ کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو چھوڑ کے تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. اب لوگ لے آئے، بس سمپل مطالبہ ہے، ایک سمپل مطالبہ، رسول کی مہر دکھا دو. اس عمل پہ رسول کی مہر ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ رسول کی مہر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے، حدیث نمبر 1144، ٹھیک ہے 1144. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جمعے کی رات کو مخصوص مت کرو قیام کے لیے، جمعے کے دن کو مخصوص مت کرو روزہ رکھنے کے لیے، الا وہ جس کو عادت ہو. یعنی کہ آپ نے کسی رات کو مخصوص کرنے سے عبادت کے لیے منع کیا، کسی دن کو مخصوص کر لینا کہ اس دن کو ہم روزہ رکھیں گے، آپ نے منع کیا ہے. اب کوئی آدمی 15ویں شعبان کو عبادت کرے، 27ویں رجب کو عبادت کرے، کنڈے منائے، کچھ بھی منا لے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ رسول نے کسی رات کو کسی دن کو مخصوص کرنے سے عبادت کے لیے منع کیا ہے. اب جو کوئی بھی مخصوص کرتا ہے اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. اگر دلیل پیش نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دوسرے امام ہیں، 4 اماموں میں سے دوسرے امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے دین میں وہ بات ایجاد کی، دین میں وہ بات کہی جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی، کعبے کے رب کی قسم ہے، امام مالک کہتے ہیں قیامت کی صبح تک وہ بات دین نہیں ہو سکتی ہے جس بات کو اللہ کے رسول کے زمانے میں، جس بات کو صحابہ نے دین نہیں سمجھا. کوئی مائی کا لال، کوئی ماں ایسی بیٹے کو نہیں جنے گی اس دھرتی پر جو قیامت کی صبح تک اس عمل کو، اس دین کو، اس بات کو شریعت ثابت کر دے. کوئی نہیں ایسا ہو سکتا ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا یہ عمل لیکن ہم کرتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اس نے رسول پر جھوٹ باندھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کو پہنچانے میں خیانت کی ہے. نعوذ باللہ. اب سوچ لو، مسئلہ صاف ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے. ہم صرف بات بتائیں گے اللہ اس کے رسول، اور آپ کو فکر کرنا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہوگا. جس بات کو رسول نے نہیں کیا، جس بات کو صحابہ نے نہیں کیا، امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ قیامت تک وہ دین بن سکتا ہے نہیں. اور جس نے یہ گمان کیا کہ ٹھیک ہے اس وقت نہیں تھا آج ہم کریں گے، امام مالک کہتے ہیں اس نے یہ گمان کیا کہ رسول نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیانت کر دی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. جبکہ فتح مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے میرے ساتھیوں، کیا میں نے آپ تک پورے دین کو پہنچا دیا؟ سب نے کہا، کیا کہا صحابہ نے؟ بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا اللہ کے رسول. اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنی انگلی کو اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 بار آپ نے فرمایا اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا قیامت کے دن کہ ان تمام لوگوں نے گواہی دی کہ جس مقصد سے تو نے مجھے اس دھرتی پہ بھیجا، اس زمین پہ بھیجا، اپنی دین کا پرچار کرنے کے لیے، اپنی دین کو مکمل کرنے کے لیے، اے اللہ ان تمام نے گواہی دی ہے کہ میں نے اس دین کو ہو بہو جیسے تو نے بھیجا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا ہے. یہ سارے کے سارے صحابہ نے شہادت دی تھی اور اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا. قیامت کے دن اب جو کوئی بھی نئے عمل کر رہا ہے وہ سمجھے گا کہ کون سا وہ عمل پیش کرے گا.
وہ اللہ کو جواب دے ہوا، یاد رکھیے اس بات کو، جواب دے ہوگا. تو ہمارے یہاں ایک کامن ڈائلوگ ہے، وہ کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں کیا نبی، صحابہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ میں بولتے ہیں میں مان لوں، لیکن حرج کیا ہے؟ ارے نمازی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے، سب سے بڑا حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، نہ کرنے کو کہا. اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ اور سنیے، امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا رحم اللہ، اس نے کہا امام مالک سے، امام صاحب ہمیں یہ بتلائیں کہ حج کے لیے احرام کہاں سے باندھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وہاں سے باندھ جہاں سے نبی نے باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے باندھ؟ ذوالحلیفہ سے باندھ. امام مالک نے کس کا حوالہ دیا؟ اپنی ذات کا حوالہ دیا. کہا وہاں سے باندھ جہاں سے امام مالک باندھتے ہیں؟ نہیں. کہا وہاں سے باندھ جہاں سے امام ابو حنیفہ باندھتے ہیں؟ نہیں. کہا وہاں سے باندھ جہاں سے ابو بکر نے باندھا؟ نہیں. کہا وہاں سے باندھ جہاں سے عمر نے باندھا؟ نہیں. کہا وہاں سے باندھ جہاں سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے. اب اس نے بھی یہی بات کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے سے احرام باندھوں. امام مالک نے کہا ایسا مت کر، تیرے تعلق سے مجھے فتنے کا ڈر ہے. اس نے بھی یہی بات کہا حرج کیا ہے؟ چند میل کا اضافہ ہی تو میں نے کر لیا، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ احرام باندھ رہا ہوں، رسول کے طریقے سے باندھوں گا، رسول کے طریقے سے حج کروں گا، سب کروں گا. حرج کیا ہے امام صاحب؟ چند میل کا فاصلہ کر لیا ہے، چند میل بڑھا لیا ہے. اللہ اکبر، واقعی میں کوئی حرج نہیں دکھ رہا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا حرج کیا ہے؟ ارے سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایک ظاہر فضیلت ملے گی اگر تو قبر مبارک سے باندھے گا، تو اس فضیلت سے اللہ کے رسول قاصر رہے. نبی کو پتا نہیں تھا کہ اس جگہ سے باندھنے سے یا یہ جگہ سے احرام باندھنے سے بہتر ہے. تو سمجھتا ہے نبی سے زیادہ کہ یہ بہتر ہے. ارے بے وقوف، اس سے زیادہ اور شرم کی بات کیا ہوگی تیرے لیے؟ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ رسول کی مخالفت کرنے سے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے. ان قریب کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور ان پر کوئی کلیمٹی، ان پر کوئی مصیبت آ گرے. آج یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، آج جو مسلمان پریشان ہیں، لوگ بے حال ہیں، ظلم و ستم ہم پر کیا جا رہا ہے، آج دن ہر کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے رسول کی مخالفت کی ہے. اللہ نے کہا تھا جب تم رسول کی مخالفت کرو گے ہم تم پر کیا کریں گے؟ پریشانیوں کو مسلط کر دیں گے اور ان قریب تو فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ فتنوں میں مبتلا ہونا ہے جو جس کو چاہتا ہے مسلمان کو جب چاہے پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے 8 سال جیل میں بند کر دیتا ہے، 10 سال جیل میں بند کر دیتا ہے. 8 سال جیل میں بند کرنے کے بعد بے گناہ ثابت ہوتا ہے. ہم کو یہ بتلایا جائے اس کی زندگی کا 8 سال کون لوٹائے گا؟ اس بندے کی زندگی کا 10 سال کون لوٹائے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی امت پہ. کیوں؟ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. آج عام ہے رسول کی مخالفت کرنا. جو جن چاہتا ہے جس طریقے سے شریعت کو بنا ڈالتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 98 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. کب تک؟ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو. کب تک؟ رجب والی رات، 15ویں شعبان والی رات. اگلے دن تم پر جو اختیار ہے کرو. قرآن کی آیت ایسی ہے کیا؟ اللہ کی قسم قرآن کی آیت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. تب تک بیان کرتے رہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو جب تک تم کو موت نہ آ جائے. اب کوئی آدمی 1000 نماز پڑھ لے ایک رات کو، 1000 سجدے جس میں شامل ہیں، اب وہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا تب تک سجدہ کرتا رہے جب تک تجھ کو موت نہ آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِ لَكْتَبَانِ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر موسیٰ بھی، غور سے سنیے اس بات کو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی
آج میری امت میں واپس آ جائے، ان کی بھی نجات کیسے ہوگی؟ میری اتباع سے، میری اتباع سے ان کی نجات ہوگی۔ وقت کے رسول ہے موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ کا لقب پانے والے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ان کے تعلق سے؟ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں گے تو ان کو میری اتباع سے کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ جانتے ہیں اس حدیث سے کئی مسئلے سولو ہوئے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی آ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ سکتے ہیں کیا؟ بولو، اگر موسیٰ بھی آ جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب موسیٰ نہیں آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا کہ سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے رسول تھے، اگر وہ بھی اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، ان کو بھی نجات میری اتباع سے ملے گی۔ اس کا مطلب، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی روح واپس آ سکتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک عقیدہ کیا بن بیٹھ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ 15ویں شعبان کو، جس کو آج کل شب برات کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے مسلمانوں میں، بڑا پیارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ سبحان اللہ، موسیٰ کی روح واپس نہیں آ سکتی، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ سکتے، اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مردے واپس آ رہے ہیں۔ مردے ایسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ بولے الگ بات، میں نے کیا کہا؟ دلیل چاہیے، کسی بات کے لیے دلیل چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، موسیٰ علیہ السلام کی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی۔ جو نبی تھے، جو وقت کے رسول تھے، جن پر اللہ نے وحی کو نازل کیا ہے، تو دوسرے کی روح کیسے واپس آئے گی؟ آپ جانتے دراصل یہ کیا ہے؟ کچھ ضمیر فروش ملاؤں نے، الفاظ سخت ہے، برا لگا ہوگا، لگنا چاہیے، کچھ ضمیر فروش ملاؤں نے ایسے بدعت کو ایجاد کیا، جانتے ہیں کیوں؟ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اللہ کی قسم کہتا ہوں۔ یہ کیا تھا جانتے ہیں؟ ہندوازم میں، ہندو مت میں ایک پریکٹس جس کو ہم کہتے ہیں یگنا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں پوروج، ان کی روحیں بھٹکتی ہیں، اور جب تک ان کو ہم کھانا نہیں دیں گے تب تک وہ روحیں شانت نہیں ہوں گی، اور وہ روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ دراصل یہ ہندو میتھولوجی کی کانسیپٹ تھی یگنا، اس کو بدل دیا گیا اسلام میں، نعوذ باللہ۔ اللہ، کہ جب تک مردوں کو حلوہ نہیں کھلایا جائے گا بھٹکتی رہے گی روحیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے، آپ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا نبی کی تعلیمات کو سنیے۔ نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اگر نیک تھا اس کی روح چلی گئی علین میں، اگر برا تھا اس کی روح چلی گئی سجین میں، دنیا میں روح واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اگر روح واپس آ سکتی تو شہید کی روح واپس آ سکتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ وہ کہتا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور شہادت کے مزے کو چکھ سکوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانے نہیں دے گا۔ پتہ کیا چلا حدیث سے؟ نہ شہید کی، نہ ولی کی، نہ پیر کی، نہ مردوں کی، نہ نبی کی، نہ رسول کی، کسی کی روح اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے واپس نہیں آتی ہے دنیا میں۔ یہ دراصل کانسیپٹ تھا ہندوؤں کا، جس کو ہم یگنا کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے میرے بھائیوں۔ کس نے عقیدہ بنا دیا کہ مردوں کی روح واپس آتی ہے؟ کس نے عقیدہ بنا دیا کہ مردے بھٹکتے رہتے ہیں؟ یہ تو ہندوؤں کا کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ ہندوؤں کا تھا۔ آپ بے فضول میں پیسہ خرچہ کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ثابت ہو جاتی ہے اس سے، کیا؟ وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، برحق رسول ہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، چاروں امام ہیں الحمدللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ چاروں برحق ہیں، مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں برحق رسول۔ موسیٰ بھی اگر میری دنیا میں آ جائے، اس دنیا میں واپس آ جائے، اس کو نجات کیسے ملے گی؟ میری اتباع سے ملے گی۔ میرے بھائی، آپ کو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے، ان کو مانے،
نجات ان میں نہیں ہے، نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، نجات ہے رسول کے طریقے کو فالو کرنے میں. کیوں؟ وقت کا برحق رسول بھی واپس آئے گا، اس کی نجات ہوگی رسول کی اتباع میں. تو وقت کے امت کے امام کیوں نہ ہو، ان کی بھی نجات ہوگی، ان کے ماننے والوں کی بھی نجات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آخری بات، کچھ باتیں بول کے بات ختم کروں گا، 2 باتیں بول کر کے. عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ بتائیے، ایک مسئلہ پوچھا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول ایسا فرماتے ہیں. اس نے کہا، اس آدمی نے کہا لیکن ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں. اللہ. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یوصیکم ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. ابن عباس کہتے ہیں عجب بیوقوف آدمی ہے یہ. ارے میں تجھے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، تو رسول کی بات کے بالمقابل ابو بکر اور عمر کی بات کو لاتا ہے. مجھے لگتا ہے ان قریب جب ایسا ہونے لگے گا امت میں کہ رسول کے بات کے بالمقابل لوگ ابو بکر اور عمر کی بات کو لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے پتھر کی بارش کرے گا. اس نے کس کی حوالہ دیا؟ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بہترین 2 آدمیوں کا، ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ. صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ گرچہ ابو بکر کا مقام ہے، گرچہ عمر کا مقام ہے اسلام میں، کہتے اللہ کی قسم جب نبی کا بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، نبی کا حوالہ دے دیا گیا، نبی کے حوالے کے بعد ابو بکر کی نہ بات چلے گی نہ عمر کی بات چلے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم بھی یہی کہیں گے، ہم بھی ابن عباس کی بات کو دہرائیں گے رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول آ گئی، اللہ کی قسم ہے قیامت کی صبح تک کسی امام کی بات نہیں چلے گی، نہ کسی پیر کی بات چلے گی، نہ کسی ولی کی بات چلے گی. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں وہ بشر تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک بات کو میں جو کلیئر کروں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کے مخالف ہے، یہ پیر کے مخالف ہے، یہ اولیاء کے مخالف ہے. کیوں؟ یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے مخالف نہیں ہیں. کیوں؟ ہم نے کیا ان کو گالی دی؟ ہم نے ان کو برا بھلا کہا؟ ہم نے ان کو برا بھلا نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے اس کے بعد ابو بکر صدیق کی بات بھی نہیں چلے گی. کیوں؟ دنیا میں اس امت میں واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی ہیں جن کی بات تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے. نبی کے بعد ابو بکر کی بھی بات ایسی نہیں ہے، نہ عمر کی بات ایسی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کسی امام کی بات ایسی ہے، نہ کسی پیر کی بات ایسی ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہوئی. ہم کہتے ہیں ہم ان کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں، بشر تھے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رسول سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیے، تمام بدعات اور خرافات آج جو چل رہے ہیں اس کے شرط کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے لیے ہو اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اب اگر کوئی بات کوئی بھی آدمی عمل کرے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے ثابت ہے، نبی کی مہر ہے، الحمدللہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگر نہیں ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ان کے غلام امام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی نے ایک مرتبہ چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر نے ان کو ٹوکا، کہا تو نے کیا پڑھا؟ کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہا ایسا کیوں پڑھا؟ اس آدمی نے کہا اس میں کیا بری بات ہے، حرج کیا ہے؟ اس نے یہی کہا حرج کیا ہے؟ ارے اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور نبی پہ درود بھی چلا گیا، حرج کیا ہے؟ دیکھیں صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر. کہا حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نبی نے نہیں کہا. ارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم چھینکو تو کیا کہو؟ الحمدللہ. تو نے اضافہ کیسے کر دیا؟ درود کا اضافہ کیا تھا اس نے، بس درود پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات، لیکن غلطی کیا ہے؟ اس عمل پر رسول کی مہر نہیں ہے، اور اس عمل کو رسول نے جتنا بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کر رہا تھا. صحابی رسول نے ٹوک دیا، کہا ایسا نہیں ہوگا. ہم صحابہ کے منہج کو فالو کرنے والے ہیں. کوئی بھی آدمی دین میں کوئی نیا مسئلہ جوڑے گا، جب تک اللہ تعالیٰ جسم میں سانس کو باقی رکھے گا تب تک اس مسئلے پہ ٹوکتے رہیں گے.
سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں منہج کو واضح کریے، صحابہ کے منہج کو فالو کریے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بدعات سے، خرافات سے دور رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ اس حال میں ہمارا خاتمہ عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ ہمیں سنت صحیحہ کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، بدعات، شرک و کفر سے بچا کے رکھے۔ اور ایک بات میں یہ بولنا چاہوں میرے بھائیوں کو، آپ غور و فکر کریے، سوچئے، جو باتیں میں نے کہی اس پہ سوچئے۔ کسی پہ کوئی تنقید نہیں، واللہ کوئی تنقید نہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری دعا ہے یہ کہ آپ بھی صحیح عقیدے پہ آئے۔ آپ پڑھیے، سمجھیے، اور اس بات کو یاد رکھیے ہر عمل میں نبی کی مہر ضروری ہے۔ اگر وہ عمل میں نبی کی مہر نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجل منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجل منهم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اگر اوپر میں صف میں، یہاں مسجد میں صف نہیں ہو پا رہی ہے پوری، تو نیچے بیسمنٹ میں جگہ ہے، بیسمنٹ میں آپ چلے جائیں، بیسمنٹ میں انتظام ہے، بیسمنٹ میں بھی آپ جا کے صف بندی کر سکتے ہیں۔ اگر اوپر جگہ یہاں مکمل نہیں ہو پا رہی ہے تو مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بیسمنٹ میں چلے جائیں، بیسمنٹ میں انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ